جبریہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القدر میں ذکر کی ہے اور تحریر فرمایا ہے، اور اس پہ باب باندھا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالی کے بارے میں بحث کرنا، اور جو اللہ تعالی کی تقدیر تھی اس بارے میں بات کرنا۔ اور حدیث کے لائے ہیں جیسے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حدیث کا متن یہ ہے کہ احتج آدم و موسیٰ، حضرت موسیٰ اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بات چیت ہوئی۔ فقال له موسیٰ، اور ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا آدم، اے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، انت ابونا، آپ ہمارے محترم والد ہیں، خیبتنا، لیکن آپ کی وجہ سے ہم سب لوگ شرمندہ ہو گئے، وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، اور آپ نے ہمیں جنت سے نکلوایا۔ قال له آدم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، اللہ تعالی نے آپ کو چن لیا بکلامہ، اپنے کلام سے، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، اور آپ کے لیے اپنے مبارک ہاتھ سے تحریر فرمایا۔ أَتَلُومُونَنِي عَلَىٰ أَمْرٍ، اور تم مجھے اس کام پر آج یہ بات کہہ رہے ہو، قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَن يَخْلُقَنِي ب40 سنة، جو اللہ تعالی نے میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دی تھی۔ فحج آدم و موسیٰ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو چپ کرا دیا۔ فحج آدم و موسیٰ، اور آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو چپ کرا دیا۔ 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ اور سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسی طرح ابو الزناد عن العارج سے یہ حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری سند وہ بھی آتی ہے۔ یہ تو تھا حدیث کا متن۔ اب اس کی ذرا سی شرح یہ ہے کہ جبریہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ خدا کی تقدیر ہے، خدا کا جبر ہے۔ ابو داؤد میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ بحث ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالی سے تمنا خواہش کا اظہار فرمایا اور عرض کیا کہ یا رب ارینا، اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو دکھا دے، میرے جد امجد والد محترم، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، الذی اخرجنا، جس نے ہمیں بھی نکالا اور اپنے آپ کو بھی جنت سے دور کیا۔ تو وہاں اس روایت میں یہ لفظ آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیا اور انہوں نے کہا انت ابونا، آپ ہمارے والد محترم ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کہیں پیش تو یقیناً آیا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ یہ عالم برزخ میں، روحانیت میں، یا کہیں حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام ان کی ارواح ملی ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے، یا وہ جب دونوں اللہ کے حضور میں اپنی وفات کے بعد پیش ہوئے ہیں، سب چیزیں ممکن ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس دنیا میں ہی جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، اللہ تعالی نے سارے حجابات اٹھا دیے اور عالم برزخ ظاہر ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارکہ سے ہوئی ہے، کیونکہ قبر کا تو کچھ پتہ نہیں کہ قبر کہاں محفوظ ہے آدم علیہ السلام کی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ دونوں نے ملاقات کی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی یہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں کہ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اس لیے علماء اس بات پر بہت پریشان ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی کہاں۔ تو کچھ نے یہ رائے دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دوبارہ زندہ کر دیا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو یہ کلام یا تو یہاں ہوا ہے یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر دکھا دی گئی تھی اور پھر دونوں نے اس عالم میں گفتگو کی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، جن علماء نے بھی یہ رائے دی ہے
کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور یا پھر ارواح کی ملاقات ہوئی ہے، جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کی رات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح اکٹھی کر دی گئی تھی۔ اور کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ دکھایا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے خواب میں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب چونکہ وہی ہوا کرتے ہیں اس لیے ان کی وہاں ملاقات ہو گئی خواب میں۔ اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات کے بعد جب ان کی روح اٹھائی گئی اور دونوں عالم برزخ میں ملے تو یہ آسمان کا قصہ ہے۔ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ زیادہ آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے والد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ من انتا، آپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، قال انا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ بہرحال جہاں بھی یہ ملاقات ہوئی ہو، یہ واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بتا رہے ہیں اس لیے یقینی طور پر پیش آیا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ لفظ آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انت آدم ابو البشر، آپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام بشر انسانوں کے باپ۔ بخاری شریف میں یہاں لفظ یہ ہے کہ انت ابونا، حضرت آپ ہمارے والد محترم ہیں۔ اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ انت آدم، آپ آدم ہیں جنہوں نے ایک لغزش کھائی اور پھر اس کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید میں بھی یہ لائے ہیں لفظ، اور وہاں ہے کہ اخرجت ذریتک، آپ نے اپنی اولاد کو نکالا، یعنی آپ اس بات کا سبب بنے کہ آپ جنت میں نہیں رہے، اس وجہ سے آپ کی اولاد بھی جنت میں نہ رہ سکی، آپ کو وہاں سے نکالا گیا۔ تو اس کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ یہ کہا کہ اگر آپ جنت میں ہوتے اور وہیں یہ سارے سلسلے ہوتے تو آپ کی اولاد ہمیشہ جنت میں ہی رہتی۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، وہاں پر یہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ جتنے بھی لوگ دوسری طرف کو نکل گئے ہیں نا، آپ اگر جنت میں ہی رہتے اور وہیں پہ یہ سارا سلسلہ ہوتا نسل انسانی کا تو یہ دوسری طرف جانے والے لوگ نہ ہوتے، مراد وہاں پر یہ ہے۔ اور الفاظ آگے چل کر آئے ہیں کہ آپ نے انہیں جنت سے نکالا۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی حدیث میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو جنت سے محروم کر دیا۔ وہاں پر لفظ آیا ہے کہ انت الذی اغویت الناس، آپ ہیں جنہوں نے کیا کیا، لوگوں کو بغیر ہدایت کے چھوڑ دیا، یعنی آپ وجہ بنے کہ یہاں پر لوگ گمراہ ہوئے۔ غی کا لفظ ہے اور یہ رشد کی ضد ہے، رشد کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ رشد اللہ تعالی کی اطاعت، راشد اللہ کی اطاعت میں رہنے والا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لڑکے کو لایا گیا، جو غلطی اس نے کی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس سے کہ تمہارا نام؟ تو سکھا راشد، یعنی اللہ تعالی کی اطاعت میں رہنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فاسق، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والے۔ تو مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں وہاں یہ آیا ہے کہ آپ ہیں وہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حضرت والد آپ ہیں وہ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہنم میں ڈال دیا۔ کہ جتنے مختلف الفاظ ہیں، یہ ایک تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا ہوتا ہے اور مختلف راوی اپنی اپنی تعبیر کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی۔ یہ حدیث میں کئی جگہ ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی کتاب میں حدیث کے الفاظ دیکھ کر یہ یقین کر لینا کہ بس ٹھیک یہ لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مناسب نہیں ہوتا،
جب تک کہ حدیث کے سارے طرق نہ دیکھ لی جائیں کہ دوسری روایت میں کیا لفظ آئے ہیں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، اور پھر جا کر جس کو حدیث کی بصیرت ہوتی ہے اور اللہ نے اسے حدیث کا علم عنایت فرمایا ہوتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے اور راویوں نے بعد میں تعبیر میں غلطی کر دی یا تعبیر انہوں نے اجتہادی اعتبار سے کی اور یہی اصل الفاظ ہیں جو کچھ سے کچھ ہوئے۔ اسی لیے اہل علم اور محتاط علماء محض حدیث کو دیکھ کر فتویٰ نہیں دیتے، کیونکہ حدیث میں ایک جگہ یہ لفظ آئے ہیں، دوسری جگہ دوسرے الفاظ آئے ہیں، تیسری جگہ چوتھے الفاظ آئے ہیں، کہیں اور کچھ آیا ہے، تو جب تک حدیث کی سارے طرق پہ ساری روایات پر نظر نہ ہو، محض حدیث کو دیکھ کر فتویٰ دینا آدمی کو گمراہی سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ چاہیے کہ جو شخص یہ چاہے کہ ڈائریکٹ براہ راست حدیث سے فتویٰ دے، اسے پتا ہو کہ حدیث کے الفاظ کہاں کس طرح پر آئے ہیں، اور پھر اللہ تعالی نے اتنی بصیرت بھی دی ہو کہ وہ یہ جان سکے، یا پہلے سے اہل علم نے کوئی چیز طے کر دی ہو تو وہ اس کے علم میں ہو کہ اصل میں الفاظ یہ ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی اجتہاد میں ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کے ہاں جو اختلاف ہوتا ہے نا، کہ ایک نے ایک فتویٰ دیا، دوسرے نے دوسرا فتویٰ دیا، تو اس کے سامنے کیا الفاظ پہنچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان الفاظ کو دیکھ کر وہ فتویٰ دیتا ہے۔ اور اس معاملے میں امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ تینوں حضرات ایسے تھے کہ حدیث کے جتنے بھی الفاظ ان کے سامنے آتے تھے وہ غور فرماتے تھے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ جتنے بھی الفاظ آئے ہیں سب پر فتویٰ دے دو۔ اسی لیے ان کے ہاں ایک ایک مسئلے پہ 9 فتوے ملتے ہیں، 10 12 فتوے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں یہ لفظ ہے، چلو ٹھیک ہے، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو۔ حدیث میں آگے ہے کہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنی ہے، پڑھو، نہیں آیا ایک جگہ، اچھا نہ پڑھو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاتھ اٹھانے ہیں کس کس مقام پہ نماز میں، یہ حدیث میں ذکر ہے، اس جگہ پہ اٹھا لو، دوسری روایت آ گئی ہے اس کے مطابق کر لو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ اس معاملے میں وسعت رکھتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں بہت الفاظ ہیں اور بہت فتوے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کی نسبت محتاط ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی نسبت محتاط ہیں، لیکن امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں روایت بالمعنی کرتے ہیں کہ الفاظ کوئی بھی ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ محتاط امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بے عین ہی جو الفاظ تھے اس پر فتویٰ دیتے تھے یا کوشش کرتے تھے، اور بہت زیادہ تحقیق کرتے تھے کہ اصل الفاظ کیا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہ الفاظ بدلے ہیں تو وہ کیا بدلے ہیں، اس کا مسئلے پہ اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا۔ اصل اس کی یہ ہے کہ یہ دیکھیے نا، ہم نے اتنی روایات آپ کو سنائی تو وجہ یہ تھی کہ بعد میں ہم نے یہ مسئلہ بیان کرنا تھا کہ دیکھو حدیث پر براہ راست فتویٰ نہیں دیا کرتے، اسی حدیث میں الفاظ کچھ آئے ہیں، کہیں اور کچھ آئے ہیں، کہیں اور آئے ہیں، تو اس لیے آدمی حدیث کو دیکھ کر جب ڈائریکٹ فتویٰ دینا شروع کرتا ہے اور اہل علم کو چھوڑ دیتا ہے اور پچھلوں نے جو کچھ لکھا اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی مختلف باتیں ارشاد فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرما دیا، مثلا اسی حدیث میں کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا آپ آدم ہیں، ایک جگہ فرما دیا کہ اچھا آپ وہ آدم ہیں جو ان تمام انسانوں کے باپ ہیں، والد ہیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور جملہ فرما دیا۔ تو الغرض جتنی بھی روایات آ گئیں، جتنے جملے آ گئے مختلف روایات میں ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ قصہ بیان فرمایا اور کئی مرتبہ ایسے الفاظ آ گئے، تو کبھی روایت بالمعنی ہو جاتی ہے، کبھی روایت باللفظ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحابہ رضی اللہ عنہ کو پوری طرح محفوظ ہوتے ہیں، بعد میں روات کو پوری طرح وہ الفاظ محفوظ ہوتے ہیں، لیکن وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی چونکہ مختلف الفاظ کہے تھے تو وہی ہر آدمی اس میں سے نقل کرتا ہے۔ پھر ایک جگہ آتا ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دیکھا تو عرض کیا کہ انت الذی
خلقک اللہ بیدہ، آپ ہیں وہ جنہیں اللہ تعالی نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، اور آپ ہیں جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ اب دیکھیے ایک اور جگہ آیا ہے کہ انہوں نے ایک اور لفظ بھی کہا، اور وہ یہ کہا کہ حضرت آپ ہی ہیں والد جنہیں اللہ تعالی نے جنت میں رکھا تھا۔ اور پھر وہاں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے والد کے ادب اور احترام کی وجہ سے کہا کہ ثم صنعت ما صنعت، پھر کیا آپ نے جو کچھ بھی کیا۔ یہ الفاظ کہیں اور نہیں آئے۔ عارج کی روایت میں رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا والد، اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دست مبارک سے پیدا کیا اور آپ میں روح پھونکی، اور پھر آپ ہی ہیں جن کے لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، پھر آپ سے کہا ثم قال اللہ کا کن، پھر اللہ نے کہا ہو جا، فکنتا، اور اللہ کے یہ کہنے سے آپ اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی آپ ہو گئے، آپ کا وجود اس میں روح پڑ گئی۔ اور اللہ تعالی نے فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، اور پھر آپ ہی تو ہیں جنہیں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جنت میں رہو اپنی بیوی کے ساتھ، اور تم دونوں یہاں سے کھاؤ جو تمہارا جی چاہے، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اور اللہ تعالی نے ایک درخت جنت کا، صرف ایک درخت، فنہاک عن شجرۃ واحدہ، صرف ایک درخت سے تو اللہ نے منع کیا تھا، فعصیت، اور آپ نے اس ایک درخت کے معاملے میں اللہ تعالی کی اطاعت سے ہٹ گئے، لغزش کھائی، اور اس سے آپ نے کھا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہاں پر یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو آپ ہیں والد، آپ ہیں ہمارے آدم؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ تو ان کا اچھا آپ ہیں جن میں اللہ تعالی نے روح پھونکی، وعلمک الاسماء کلھا، اور اللہ نے تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، اور آپ ہی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، لوگوں نے سجدہ کیا، ان کا ہاں میں ہی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلما اخرجتنا ونفسک من الجنہ، پھر آپ نے اپنے آپ کو بھی اور ہمیں بھی جنت سے محروم کر دیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ مسند ابی عوانہ میں لفظ آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فواللہ لولا ما فعلتا، اللہ کی قسم والد اگر آپ وہ نہ بات کرتے تو آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ایسے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اللہ کے نیک بندے کی زندگی، اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی مصائب تکالیف میں گزری۔ پہلے تو پیدائش کے بعد دریا، پھر جوانی ہوئی، پھر نکلنا پڑا، ہجرت ہو گئی، بالکل بے یار و مددگار اللہ کا بندہ، اور کس حسرت سے کہتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار اس وقت تو جو بھی میرے ساتھ آپ مہربانی فرمائیں میں محتاج ہوں۔ پھر بکریاں چرانا 10 سال، پھر واپسی پہ نبوت ملی تو آگے فرعون تھا، فرعون سے نجات ہوئی تو آگے بنی اسرائیل تھے، ان کو ایک جگہ ٹھہرا کر طور پر گئے، واپس آئے تو قوم شرک میں مبتلا تھی، بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ کوئی ایک تکلیف تھی اللہ کے بندے کی زندگی میں، جتنا اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہونے لگتا ہے نا، بندہ جتنا خدا کو اچھا لگتا ہے اتنی چھلنیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، موٹی چھلنی لگ جاتی ہے، پھر اس سے باریک، پھر اس سے باریک، پھر اس سے باریک، حتیٰ کہ کسی سے زیادہ ہی پیار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما لیں تو ایسی چھلنی لگا دیتے ہیں کہ موت کے بعد بھی لوگ اس کے معائب تلاش کرتے رہتے ہیں، اس پہ طنز ہوتی رہتی ہے، تنقید ہوتی رہتی ہے، تنگ اسے کرتے ہیں موت کے بعد بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لوں، اب تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو گزرے ہوئے 1300 سال سے زیادہ ہو گئے، 1320 سال تو ان کے انتقال کو ہی ہو گئے، اور اب تک ان کے حاسدین ان کے خلاف لکھتے ہیں۔ یہ ہوا ہی کرتا ہے، بس دنیا ہے، اس کا ایک نظام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکالیف کا سامنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جتنا درجہ کم ہو جائے تکالیف کم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حقیقی اور اللہ تعالی کے آخری پیغمبر
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں جو وراثت تقسیم ہوئی نا علم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اس وراثت میں اتنا ہی اسے لوگوں کے حسد اور جھوٹ کو برداشت کرنا۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام تو اولاد تھی، چھوٹے تھے، انہوں نے کہا اچھا تم ہو موسیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے جسے بلا کر کلام کیا تھا، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جسے تورات لکھ کر دی تھی، ایک روایت۔ دوسری روایت جو عارج رحمت اللہ علیہ کی ہے، اس میں آیا کہ آدم علیہ السلام نے کہا اچھا تم ہو موسیٰ جسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم دیا تھا، وَاصْطَفَاكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ، اور اللہ نے پوری دنیا کے انسان جو اس وقت تھے ان میں چن کے تمہیں ہی رسالت دی تھی، تم ہی ہو نا میرے بیٹے۔ تیسری روایت دیکھ لیجئے، اس میں آتا ہے کہ اچھا تم ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا قریب کر لیا کہ سرگوشیاں کی خدا نے، اس کے کان میں باتیں کہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی تختیاں دی تھیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا۔ چوتھی روایت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی آگئی، اس میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا اچھا میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے منصب کے لیے چنا تھا، اور آپ ہی تو ہیں جسے اللہ نے اپنی جان کے لیے چن لیا۔ کیا الفاظ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں بھی۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو وہی کر کے کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ میں نے تو تمہیں پیدا ہی اپنے لیے کیا تھا، تجھے اپنے لیے چن لیا تھا، اور تم ہو جس پر تورات نازل ہوئی تھی۔ پانچویں روایت دیکھو، اس میں یہ آتا ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا انا موسیٰ، حضرت میں موسیٰ ہوں۔ قال فی بنی اسرائیل، ارشاد فرمایا بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو نا؟ عرض کیا جی ہاں۔ تو آدم علیہ السلام نے والد نے ارشاد فرمایا کہ انت الذی کلمک اللہ من وراء حجاب، تم وہ جسے اللہ تعالی نے پس پردہ کلام فرمایا تھا، اور تمہارے درمیان اور پھر فلاں نبی علیہ السلام کے درمیان اللہ نے اپنی مخلوق میں کوئی رسول نہیں بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے عرض کیا کہ جی حضرت میں ہی ہوں، آپ کا وہ بیٹا وہ میں ہی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ساری جو چیزیں پوچھی ہیں، 6 روایات آئی ہیں، ان 6 روایات میں اب اصل الفاظ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے، یا یہ کہ سارے الفاظ تھے، یہ ہیں محدثین اور فقہا، یہ سارے لوگ اس بات پر پھر غور کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جو اس ساری بات کو سن چکے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا اور فرمایا کہ اچھا اس بات پر آج مجھے ملامت کر رہے ہو، اس بات کے متعلق مجھ سے کہنا چاہتے ہو، قدرہ اللہ، جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دی تھی۔ اور یہ ہیں وہ الفاظ جس سے جبریہ استدلال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تقدیر میں یہ بات طے کر دی تھی کہ وہ درخت کھائیں گے تو پھر اس میں ان کا کیا قصور ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تورات تم پر نازل ہوئی تھی، اس میں یہ کیا لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کی تقدیر میں یہ بات لکھ دی گئی کہ وہ جنت سے ایک منع شدہ درخت کو کھائیں گے، اور اس کی پیدائش سے کتنے سال پہلے یہ بات لکھی گئی تھی، یہ تورات میں تھا نا، وہ کیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت تورات میں لکھا تھا کہ 40 سال پہلے خدا نے یہ بات لکھ دی۔ قال فکیف تلومنی فی علی، حضرت آدم علیہ السلام بولے اور کہنے لگے پھر بیٹے مجھے تم کس بات کا طعنہ دے رہے ہو؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اور کہا کہ فہل وجدت فیہا، یہ تورات میں تم نے کہیں پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بات میں لغزش کھائی سو وہ اس راہ سے ہٹ گئے جو اللہ تعالی نے دکھائی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے اس پہ، اور اس مقام پہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں بخاری کی شرح ہے، وہ کہتے ہیں وَالزُّہْرِي مِن كُبَّارِ الْفُقَهَاءِ الْحُفَّاظ وَرِوَایَتُهُ هِيَ الْمُعْتَمَدَةُ فِي ذَلِكَ، اور امام زہری رحمت اللہ علیہ جو حدیث کے بہت بڑے فقہا میں سے، کبار الفقہاء الحفاظ، اور حدیث کے بہت بڑے حافظوں میں سے تھے، ان کی روایت ہے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ کو
بہت بڑا فقیہ اور حافظ حدیث، یہ دونوں القاب دیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ وہ زہری ہیں جس کو آج کل یہ جدید لکھنے والے لگے ہوئے ہیں، زور دے رہے ہیں اس بات پہ کہ زہری جو تھے یہ شیعہ روات میں سے تھے، زہری ایسا تھا، زہری ایسا تھا، امام زہری رحمۃ اللہ یہ کیا معاذ اللہ، محض اس لیے کہ اس اللہ کے بندے نے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی روایات کو ترجیح دی، مانا اور تحریر فرمایا، اور حدیث کی خالصتاً علم حدیث کی روح سے جو تنقید امام زہری رحمۃ اللہ علیہ پہ کی گئی ہے وہ بہت سے روات پہ کی گئی ہے۔ اس لیے آج کل جتنے یہ گمراہ ہیں یہ سب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج کرنے پر لگے ہوئے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینا اب شروع کیا، انہوں نے کہا میرے بیٹے اس چیز پر مجھے ملامت کرتے ہو جو میری تقدیر میں خدا نے پہلے سے لکھ دیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اس بات پر ملامت کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے بھی پہلے خدا نے میرے لیے لکھ دیا تھا۔ تو باپ آخر باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر بالکل چپ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ خوشی سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا دیکھو آدم غالب آ گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ، آدم غالب آ گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام غالب آ گئے اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہے وہ روایت جس پر جبریہ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا تھا تو اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے مانو کہ تقدیر ساری کی ساری جبر ہے۔ بہت ایسی احادیث آئی ہیں، کتنی سنائیں۔ چلیے ایک آخری حدیث سن لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے بھی لائے ہیں، اور حدیث یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو لکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس بات کو تلاش کرتے رہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں کس کس کے پاس ہیں۔ پتہ چلا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دی تھی وہ ان کے بیٹوں کے پاس ہے، 10,000 درہم یا دینار اس زمانے میں بھجوائے اور درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مجھے دے دیں۔ چادر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اوڑھتے تھے وہ ملی تو فرمایا اسے میرے کفن میں ڈال دو، میں نے اپنی کفن کے لیے منگائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا جب ان کی عمارت تھی تو سیڑھی لگائی گئی، کھڑے ہو گئے اور فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہاں نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا بھیجو کسی کو ان کے پاس اور ان سے کہو، پوچھو ان سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جب داخل ہوئے تھے تو اندر جا کر کیا کیا تھا تاکہ میں وہ کام کر لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بڑھتے چلے جائیں دروازے سے اور آگے جا کر آخری دیوار سے پہلے جو ستون ہے وہاں قریب اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے نماز پڑھی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، تب بیت اللہ میں داخل ہوئے کہ میں وہی اسی طرح نماز پڑھوں جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ یہ خوبی بہت تھی۔ یہاں اس حدیث میں آیا بخاری کہ انہوں نے سے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پورے ادب، احترام، صحابیت کا شرف اور بڑائی کے باوجود ہم ان کا تقابل سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نہیں کرتے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے لاکھ آدمی بھی ہوتے تو کہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا تقابل ہی نہیں کرتے۔ علی رضی اللہ عنہ تو علی تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یقیناً ان کے مقابلے میں بہت اپنی ہر اعتبار سے چھوٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو فضائل و خصوصیات حاصل تھیں ہم ان کا ان سے تقابل ہی نہیں کر سکتے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک نہیں ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لائیں۔ ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر بڑے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اور جس کو حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑ گئی اور وہ مومن عورت یا مرد تھا،
اس کے تو کیا کہنے، اس نگاہ کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا مغیرہ کو اور کہا کہ اکتب الی ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول خلف الصلاۃ، مجھے وہ چیز لکھ بھیجیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو کہ نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جملے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ تو اسے مغیرہ رضی اللہ عنہ نے لکھوایا اور اپنے سیکرٹری سے کہا کہ لکھو انہیں کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے جب آپ نماز پوری کر لیتے تھے تو میں نے سنا آپ یہ عرض کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اور اے اللہ جس چیز کو آپ دینا چاہیں کوئی کائنات میں ایسی طاقت اور قدرت نہیں ہے جو آپ کو روک سکے، کوئی حجاب نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ ولا موتیا لما منعتا، اور اللہ جو چیز آپ نہ دینا چاہیں پھر کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے اللہ جو دے سکے۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور اللہ کسی بڑے کی بڑائی، کسی بھی چیز کا بڑا ہونا خدا بندہ تیرے سامنے کوئی نفع نہیں دیتا۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کی اطلاع عبدہ نے دی اور انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ حدیث کیسے پہنچی ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک مرتبہ ایک وفد میں شامل تھا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، فسمعتہ یامر الناس بذلک القول، تو میں نے خود سنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو سکھا رہے تھے کہ نماز کے بعد یہ جملے پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ تعالی اکیلا ہے، کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس کی ذات کے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اے اللہ جو چیز آپ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہیں، جو عنایت فرمانا چاہیں، اے بادشاہ تجھے کوئی روکنے والا نہیں اس کائنات میں، اور اللہ جس چیز کو تو روک دے، بادشاہ جس چیز کو تو منع فرما دے، پھر اس کائنات میں کوئی مجھے نہیں دے سکتا۔ اور اللہ جتنی بھی چیزوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، عہدہ، دولت، انسان، ان کے رتبے، بادشاہ اور صدر اور کیا کیا چیزیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ آپ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے، سب چھوٹے ہیں۔ پروردگار جو فیصلہ آپ کا ہے سب پہ نافذ ہونا ہے، یہ ہے مراد۔ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے۔ جبریہ اس سے استدلال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ اللہ ہی کے قبضے میں ہے تو تمہارا عمل کیا چیز ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں جو کفر بھی ہے یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، تم کافر ہو تو بھی تمہارا کوئی قصور نہیں، اور تم مومن ہو تو تمہارے لیے کوئی ستائش اور اچھائی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں خدا کی ہیں، تم نے کیا کرتا۔ جبریہ کے بہت سے دلائل ہیں کتاب و سنت سے، براہ راست وہ جو استدلال کرتے ہیں یہ ہیں اس کے چند ایک نمونے جو آپ کے سامنے رکھیں، بالکل کسی نتیجے پہ بھی نہ پہنچیے۔ یہ وہ گمراہ ہیں معاذ اللہ جنہوں نے اپنے دلائل کتاب و سنت سے ایسے لیے۔ ان کے مقابلے میں قدریہ آ گئے، اور قدریہ جو ہیں یہ اصل میں معتزلہ ہی کی ایک شاخ ہے۔ عقائد کے بیانات میں جو آپ سے عرض کیا تھا نا کہ کوئی نئی گمراہی اس امت میں نہیں آئی، یہ سب لوگ جو آج کل بھی گمراہ ہیں جو کچھ کہتے ہیں یہ پہلے لوگ کہہ چکے، ان کے سوچنے کا انداز وہی ہے جو پہلوں کا تھا۔ یہ معتزلہ جو تھے ان کے 20 فرقے تقریباً یا اس سے بھی زیادہ تھے، اور مصیبت یہ کہ معتزلہ ایک دوسرے کو، دوسرا پہلے کو، دونوں مل کے تیسرے کو، تینوں مل کے چوتھے اور پانچویں کو، یہ سب فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے۔ واصلیہ، امرویہ، حزلیہ، نظامیہ، اسواریہ، اسقاطیہ، جعفریہ، بشریہ، مرداریہ، ہشامیہ، سمامیہ، جاہزیہ، یہ اتنے فرقے تھے کہ 22 سے زیادہ بن جاتے تھے۔ ہر ایک کے فرقے بنتے چلے گئے۔ فرقے یعنی عقیدے کے اعتبار سے اس کی آسان مثال ایسے دیکھ لیں کہ جیسے حضرات اہل تشیع میں بھی فرقے ہیں، ان میں کچھ حضرات ایسے ہیں جو اثنا عشریہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو امامیہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مفوضہ ہیں،
اسی لیے ان کے ہاں خود مختلف فرقوں میں مختلف عقائد پائے جاتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت رحمہ اللہ کے ہاں کوئی فرقہ نہیں بنا۔ کوئی ٹوٹا ہے، اس نے اپنا الگ نام رکھ لیا ہے تو گیا اہل سنت والجماعت میں سے۔ اہل سنہ میں کوئی فرقہ نہیں بنا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے بھی فرقے ہیں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فقہی اختلافات ہیں، اور فقہی اختلافات کی بنا پر ہم اسے فرقے نہیں کہتے۔ یہ تو سب اہل سنت والجماعت میں سے تھے۔ عقیدہ بنتا ہے تو پھر فرقہ بنتا ہے، تو اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں اگر کوئی عقیدہ بنا ہے تو وہ خود ہی اہل سنت سے نکل کے اہل بدعت میں داخل ہو گیا۔ اہل سنت میں کیا عقیدے کی بنیاد پہ کوئی فرقہ بننا تھا؟ یہ جتنے طرق ہیں، یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ چاروں فقہ کے اعتبار سے ہیں۔ فقہی اعتبار سے مختلف ہونا فرقہ نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت کا ایک ہی طبقہ ہے، اور اس کے آگے یہ چار فقہی اعتبارات ہیں۔ چار حضرات فتوے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے چاروں کا عقیدہ ایک ہی تھا۔ بہت زیادہ اگر کوئی کہے گا تو یہ کہے گا کہ تمہارے یہاں تقسیم اشعریوں اور ماتریدیوں کی ہے، وہ یقینی طور پر اشاعرہ اور ماتریدیہ دونوں ہیں، مگر ان کے اختلافات محض لفظی ہیں، کوئی ایسا حقیقی اختلاف نہیں۔ کچھ نے زیادہ احتیاط کر لی، کچھ میں وسعت آ گئی، باقی سب کے سب اہل سنت والجماعت ہی ہیں، جن میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی چاروں ائمہ داخل ہیں رحمہم اللہ۔ یہ قدریہ یہ معتزلہ سے ٹوٹے تھے، اور معتزلہ اور ان گمراہ فرقوں کے جتنی بھی باتیں تھی اب بھی لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو کتنے ہی مل جائیں گے جو کہیں گے کہ سب تقدیر ہی ہے، معاذ اللہ، یعنی انسان کے عمل کو اور انسان کے اختیار کو وہ نہیں مانتے۔ تو یہ گمراہی تو پہلے بھی تھی، نئی بات اس نے کیا کہی؟ کچھ بھی نہیں، انسانی سوچ ہے، پہلے بھی لوگ ایسے سوچتے تھے، اس نے سوچ دیا، یہ بھی ایک بات ہے۔ تو اس جملے میں وہ بات کہی جو جبریہ سلسلے والوں نے کہی تھی۔ ایک آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے خدا کی تقدیر کچھ نہیں، بس اپنا کام کرو، جو تم کرتے ہو نا یہی کام ہے۔ اگر وہ اس لیے کہتا ہے کہ لوگوں کو عمل پر آمادہ کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس لیے کہتا ہے کہ حقیقت میں معاذ اللہ خدا کی تقدیر کا انکار کرتا ہے تو پھر تو یہ بات کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اقرار کیا ہے اور ایمان لائے ہیں اس بات پر کہ خیر اور شر یہ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور یہ تقدیر ہے۔ ایمان جب اجمالاً کہا جائے اور تفصیلاً کہا جائے تو اس میں ہم تقدیر کا اقرار کرتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں مختصر الفاظ میں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں ایمان لایا یا ایمان لائی اللہ تعالیٰ پر، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے ساتھ ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ہے۔ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں کو قبول کیا۔ اقرار باللسانی، میں زبان سے اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، وہ تصدیق بالقلب، اور دل سے یہی یقین ہے، بس مسلمان ہوا۔ اجمالاً ایمان یہی ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور اگر اسے تفصیل سے پڑھتے ہیں تو تفصیل میں پھر ہم تقدیر کا اقرار کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور جیسے اس کی صفات ہیں، وملائکتہ کما ہوا باسمائہم و صفاتہم، اور میں اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر ایمان لایا یا لائی جیسے کہ ان کے نام ہیں اور جیسے ان کی صفات ہیں، وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ کے تمام اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان سب پر ایمان لایا، کما ہی باسمائہا و صفاتہا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے نام ہیں اور ان کی صفات ہیں، ورسلہ، اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لایا، کما ہوا باسمائہم و صفاتہم، جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں جنہیں ہم پہچانتے ہیں اور ان کی صفات ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے کہ آخرت کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے لیے ہیں اور جیسے کہ آخرت کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ حشر ہوگا، قبر سے اٹھنا ہوگا، حساب ہوگا، بالصراط وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر کہ اچھی اور بری دونوں اللہ کی جانب سے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد
دوبارہ جینے پر۔ اسی ایمان مفصل کو حضرات نے تھوڑا سا مختصر کر کے اور لکھا ہے، اور وہ ایمان مفصل ہی کہلاتا ہے، یعنی تفصیلی ایمان۔ وہ ایسے ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر جیسے کہ اللہ کے نام ہے اور جیسے اس کی صفات ہیں، وہ ملائکتہ ہی اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتب ہی و رسول ہی اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر علیہ الصلوۃ والسلام، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور تقدیر پر کہ اس کا بھلا یا برا، اچھا اور خراب سب اللہ کی جانب سے ہے، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر۔ تو سب سے پہلے ایمان جس پہ لانا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، پہلی ایمان کا حصہ، دوسرے نمبر پہ فرشتے، کتابیں، رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آخرت، تقدیر اور مرنے کے بعد جینا، یہ 7 چیزیں ہیں۔ اور بعض رات نے اسے بس والقدر خیری و شرہ من اللہ تعالی یہاں تک رکھا ہے 6 چیزیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب تم نے کہہ دیا کہ آخرت پر ایمان لاتا ہوں تو اس کے ضمن میں خود ہی یہ بات آ گئی کہ مر کے اٹھیں گے تو ہی تو آخرت ہے۔ وہ کہتے ہیں بس تو یہ 6 چیزوں پہ ایمان ہو گیا نا، یہی ہمارا ایمان ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں۔ میرا عقیدہ کیا ہے، میں کس طرح اقرار کرتا ہوں ایمان کا، ایسے ہی جیسے یہ کہا گیا ہے، اور اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وملائکتہ کما ہم باسمائہم و صفاتہم وکتبہ کما ہی باسمائہا و صفاتہا ورسلہ کما ہوا باسمائہم و صفاتہم والیوم الآخر کما ہوا باسمائہ و صفاتہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اسی پہ موت دے اور خدا اسی کے ساتھ قیامت میں اپنے حضور میں پیش کرے۔ ان معتزلہ سے جو قدریہ ٹوٹے ہیں، اور اب بھی بہت سے لوگ معاذ اللہ ایسے ملیں گے جب تقدیر کی بات آتی ہے تو وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی تقدیر معاذ اللہ کوئی چیز نہیں، جی یہ عمل جو کرتے ہیں بس ٹھیک ہے، یہی قدریہ ایسے کرتے تھے۔ اب قدریہ کا جو لفظ ہے اس سے پتہ تو یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو تقدیر کے قائل ہوں، اسی لیے ان کا نام قدریہ پڑا ہوگا، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ قدریہ ان کا نام اس لیے پڑا کہ یہ ہر آدمی کو اس کے اپنے اعمال پر قادر جانتے تھے، خدا کے فیصلے کو نہیں مانتے تھے۔ کہتے تھے ہر آدمی قدرت رکھتا ہے اپنے کاموں پر، جو چاہے سو کرے، خدا کی کوئی تقدیر نہیں ہے۔ اسی لیے ان قدریہ کی جہاں بات آئی ہے، الفرق بین الفرق میں علامہ اسفرائینی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا لکھا ہے ان کے بارے میں، ان کی تعریف میں ایک جملہ لکھا ہے۔ یہ قدریہ کون تھے اس کی تعریف انہوں نے کیا، اور کہتے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَيْرُ خَالِقٍ لِأَقْصَابِ النَّاسِ وَلَا لِشَيْءٍ مِّنْ أَعْمَالِ الْحَيْوَانَاتِ۔ یہ قدری گمراہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ کسب افعال کا انسان کرتے ہیں، انسان جتنے بھی کام کرتا ہے، ایمان ہے، کفر ہے، نیکی ہے، گناہ ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، اور حیوانات بھی جتنے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو آسائش دیتے ہیں، یہ سب کے سب اعمال انسانوں کے اور حیوانات کے، یہ انسان خود ہی بناتے ہیں اور حیوان بھی خود ہی بناتے ہیں، خدا نے کچھ نہیں بنایا۔ وَقَدْ زَعَمُوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ أَنَّ النَّاسَ هُمُ الَّذِينَ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَقْسَابِهِمْ، کہ انسان جو ہیں یہ سب کے سب انسان جو کام کرتے ہیں اپنی ذمہ داری پر کرتے ہیں، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَقْسَابِهِمْ وَلَا فِي أَعْمَالِ سَائِرِ الْحَيْوَانَاتِ صُنْعٌ وَتَقْدِيرٌ، اللہ کی تقدیر اور اللہ تعالی کا بنانا انسان اور حیوان دونوں کے اعمال میں کوئی چیز نہیں۔ کوئی نیکی کرتا ہے تو خود کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو خود کرتا ہے، معاذ اللہ خدا نے کچھ نہیں لکھا۔ وَلِأَجْلِ هَٰذَا الْقَوْلِ سَمَّاهُمُ الْمُسْلِمُونَ قَدَرِيًّا، اور اس وجہ سے مسلمانوں نے اس فرقے کو نام دیا ہے قدری ہونے کا، کہ یہ لوگ قدری ہیں، یعنی ہر چیز انسان کے لیے مانتے ہیں کہ انسان خود کرتا ہے، خدا کی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کو اولاد ملتی ہے تو یہ اس کے اپنے جد و جہد کا نتیجہ ہے،
کسی کو نہیں ملتی تو اسی میں کوئی بیماری ہوگی. ایک آدمی کے پاس دولت ہے تو دولت اس نے خود کمائی ہے، اس کی اپنی ذہانت، محنت، کام کا نتیجہ ہے، خدا کا فضل کچھ نہیں ہے. اور ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بس یہ اس کی اپنی نالائکی ہیں، اللہ کی تقدیر کوئی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے معاذ اللہ، اس لیے انہیں کہتے تھے قدریہ. درخواست یہ ہے کہ جبریہ کے دلائل آپ نے سنے، اب اس کے بعد قدریہ کے دلائل بھی سن لیجئے جو کتاب و سنت سے وہ دیتے ہیں دلائل، اور جہاں پر وہ تقدیر کا بالکل انکار کرتے ہیں اور دلائل دیتے بھی خدا کی کتاب سے ہی. مگر درخواست یہ ہے دوبارہ کہ ابھی کسی نتیجے پہ نہ پہنچو، یہ قدریہ اور جبریہ دونوں کے دلائل سنو، پھر اہل سنت والجماعت نے جو کچھ کہا ہے اور ہمارا کیا عقیدہ ہے، پھر اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ.